اشرقت نفسي بنور من فؤادي حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما. آمین. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگوں اور دوستوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، سزاوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان پیدا فرمایا اور امت محمدیہ یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف بخشا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حاضرین، ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور جنات کو جو پیدا کرنے کا مقصد ہے اس کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے. دیکھیے، پوری دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو چند مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے. جب انسان ان مقاصد کے حد تک زندگی گزارتا ہے تو وہ کامیاب ہے. جب ان مقصدوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان ناکام ہے، نامراد ہے، ذلیل ہے، برباد ہو جائے گا وہ انسان. یہ قرآن کی زبان میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو لہٰذا ہر انسان کے پیدا ہونے کے بعد جب ایک میچورٹی اس کو آتی ہے، جب ایک عقل سمجھ اس کو آتی ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری جو اس کو بنتی ہے وہ یہ کہ میں دنیا میں کیوں آیا، میں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ہم یہاں کے کئی واسطے آگے بیٹھے، یہاں پر ایک پروگرام چلتا ہے، 4 دن کے بعد سننے کو ملتا، ایک مقصد ہے اس کا. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دنیا میں آنے کا بھی ایک مقصد ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ ہمیں اسے پہچاننا، اسے جاننا. اللہ ہمیں کئی کو پیدا کرے، تب جا کو ہمارے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی سکسس، آخرت میں بھی سکسس. تو سوال آپ سے ہے کہ ہم اللہ کئی کو پیدا کرے. ہمیں معلوم ہے کتنی چیزوں کے واسطے اللہ ہمیں پیدا کرے. جو معلوم ہے وہ بولو، شرمانے کی ضرورت نہیں آتا بول کو بیٹھو نہ کو، جو معلوم ہے وہ بول ڈالا. اگر میں بول ڈالا تو آپ لوگ سنتے ختم، یہاں باہر گئے تو کچھ رہتا سو اس کے بعد کیا ہے وہ چیز بھول جاتے ہیں. اگر کوشچن آنسر کے سیکشن میں اگر رکھے ہمیں، میں کوشچن کرے آپ لوگ اپنے دماغ پہ زور ڈالے، جواب دیے، تو یہ بات بہت دیر تک یاد رہتی ہے. سب سے پہلی چیز عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور کتنے مقصد کے لیے اللہ ہمیں پیدا کرا ہے؟ ماشاءاللہ. دوسرا دعوت کے لیے. اور ایک مقصد ہے، بس 3 اس کاموں کے واسطے اللہ ہمیں پیدا کرا ہے، زیادہ نہیں، 3 اس کام کرنا ہے. بہت جلدی. اور ایک بچ گیا ہے، صبر کرنا. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنے کے واسطے اللہ ہمیں پیدا کرا ہے. یہ 3 کو بھی کہا ہے، ذرا کھول کو ہمارا جو اصل ٹاپک ہے اس کے اوپر رہیں گے. سب سے پہلا مقصد جو آیت میں پڑھے آپ لوگوں کے سامنے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس کا ٹرانسلیٹ اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا. کیوں؟ لِيَعْبُدُونَ. عربی گرامر کے اعتبار سے اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو لام جو ہے نا، لام یہ تاکید کے لیے آتا. کسی چیز میں پختگی، مضبوطی، کسی چیز کو پریزر ڈال کو بولتے دیکھو ہمیں. اگر کوئی امپورٹنٹ بات بتانا ہے تو 2 سیکنڈ رک کو بتا کے اس کی امپورٹنٹ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. تو عربی گرامر کے اندر کسی چیز کو اگر بتانا ہے کہ اس کے ہائی لائٹ کرنا ہے اس کی اہمیت کو، تو اللہ لام لا کو بتاتا ہے اسے. تو اس آیت میں کیا بولے اللہ؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی ہی عبادت کے لیے. میری عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا.
پریزر دار کو اللہ بولتا ہے پختگی کے ساتھ، جیسے بولتا نا اللہ قرآن میں بولا وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہاں ملا میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے فیور میں کر دیا، ما فی السماواتی و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب کچھ میں تمہارے واسطے پیدا کروں، مجھے ضرورت نہیں اس کی، بٹ تم نے میرے واسطے پیدا کروں میں۔ کیا پریزر دار کو اللہ رب العالمین بولتا ہے جنات کے اور انسانوں کے پیدا کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد میری ہی عبادت کرنا ہے، مجھے جو اپنا رب ماننا، مجھے جو اپنا خالق مالک سب کچھ ماننا ہے، یہ سب سے پہلا مقصد ہے میرا اور آپ کا کہ عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی۔ اور دوسرا مقصد 20 پر 9واں پارہ اللہ رب العالمین کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہاں ملا میں نے انسانوں کے لیے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا، انسان کے لیے موت کو بھی بنایا، زندگی کو بھی بنایا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ میں اس کو ٹیسٹ کروں، اس کا ایگزام لینا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کمپنی کسی ایک پروڈکٹ کو لانچ کرتی ہے تو لانچ کرنے سے پہلے کیا کرتی ہے؟ پہلے اسے بناتی ہے، چیک کرتی ہے، ہر اینگل سے اس کو چیک کرتی ہے۔ ایک کار کو جب بناتا ہے کوئی مینیجر تو اس کا جو باس رہتا ہے اس کا مائلیج کتنا آتا ہے، کتنے اسپیڈ میں کیا مائلیج دیتی ہے گاڑی، ہر اعتبار سے چیک کرتا ہے اس کو۔ اللہ بھی ہمیں پیدا کرے عبادت کے واسطے ایک پروڈکٹ، اس کے بعد اللہ ہمیں کیا ہے آزماتا، اچھا پریشر ڈالتا ہمارے اوپر، تکلیفہ مشکلہ ہر چیز ڈالتا اللہ، جنت میں لے جانے والی چیز، جہنم میں لے جانے والی چیز اور دنیا کی چیز، ہر چیز اللہ سامنے رکھ ڈالتا ہمارے، تاکہ اب ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ انہوں کسے سیلیکٹ کرتے، یہاں پر سلیکشن ہمارے کو کرنا ہے۔ سیدھا راستہ بھی ہے، سورہ بلد میں اللہ بولتا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے رکھ ڈالا تمہارے سامنے میں، ایک ہے جنت کا راستہ اور ایک ہے جہنم کا راستہ، بیچ میں کھڑا کر کون تمہارے کو، اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ جنت میں آتے کہ جہنم میں جاتے، کہ میں ڈالتا نہیں پریشر، لا اکراہ فی الدین، دین میں کیا بھی زبردستی نہیں، کوئی سا بھی نبی آپ کو ادھر ہی جا بھائی تو اگر کو بولے نہیں، تیری مرضی، آنا ہے تو آ، جانا ہے تو جا، گڑھے میں گر جا۔ اللہ بولتا ہے ہدیناہ النجدین، دو راستے تمہارے پاس ہیں، سلیکشن ہمیں کرنا ہے۔ اور اللہ جو آزماتا نا ہم نا اینگلز، اس کو بھی اللہ رب العالمین 5 اینگل سے ہمیں آزماتا ہے۔ سورہ بقرہ ہے کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا ٹیسٹ لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا ایگزام لیں گے، من الخوف، ڈر کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ہم تمہیں ڈرائیں گے، صرف ڈرائیں گے، بس نکالیں گے نہیں تمہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ صرف ہمارا دشمن ہمیں ڈراتا ہوتا ہے، نکالتا نہیں، یہاں سے یاد رکھ لو یہ بات۔ اللہ بولتا پہلا ہم تمہیں ڈرائیں گے، کس کے ذریعے؟ آزمائیں گے ڈر کے ذریعے۔ سیکنڈ آپشن من الجوع، بھوک کے ذریعے، بھوک مری کے ذریعے، کھانے کے لالے پڑ جاتے۔ کرونا کے اندر کیا ہوا تھا؟ فرسٹ وے میں دوا کو بیٹھو کھا لیے، جو کما کو رکھے تھے سب کچھ کھا لیے، سیکنڈ میں جیسے اسٹارٹ ہوا کھانے کے لالے پڑ گئے، گھر میں پیسہ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، یہاں پر باہر جا کو نوکری کرنے کو نہیں، گھر سے باہر نکلنے کو نہیں، کھانے کو ترس گئے مسلمان اور لوگ۔ اللہ بولتا ہے میں ڈر کے ذریعے آزماتا ہوں۔ کرونا اتنا ڈر آ گیا تھا لوگوں کے اندر، باہر نکلنا مشکل۔ دوسرا بھوک کے ذریعے، بھوک مری ڈال دوں گا تمہارے اندر، والجوع ونقص من الاموال، مال کم کر دوں گا تمہارا۔ بزنس چلتا رہا، اچھا خاصا بزنس، کب نقصان آ جاتا، کب لاس میں پڑ جاتا، کب ہمارے اندر کیا ہے کمی آ جاتی کرنے کا ہم کو نہیں معلوم، اچانک بزنس اچھا خاصا چلتا رہتا، نقصان میں آ جاتا، لاس میں آ جاتا۔ تھرڈ آپشن وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہارے گھر کے جو لوگ ہیں دیکھو، جسے تمہیں بولتے امی ابا نانی دادا، جو تمہیں پسند رہتے نا، اللہ پوروں کو نکال لاتا، پتے جھڑے سکے جھڑ جاتے تمہارے گھر سے لوگ، ایک کے بعد ایک کی موت آ جاتی ہے۔ کرونا کے اندر کون کب مرتا معلوم ہوا نہیں تھا ہمارے کو، ہر دن واٹس ایپ کھولے کون ایک چلے گیا، موبائل کا فون آیا بھائی فلاں شخص انتقال ہو گیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کو جو لوگ تم پیارے رہتے نا ان کی جان نکال کر بھی میں تمہیں آزماتا ہوں۔ والثمرات، آخری آپشن تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، تمہارا جو رزق کا ذریعہ ہے نا، تمہارے کھیت، تمہارے جنگلات، اچھا خاصے کئی لوگوں کی، چندر کی بات لے لو، 2 دن پہلے کافی شاپ میں بیٹھ کو کافی پی رہے تھے ہم لوگ، ایک بات بولے، ایک کسان آ کو اچھی خاصی پیک لگی تھی،
اچانک بارش کیا آ گیا, سب مٹی میں مل گیا. یہ کس مثال دی انہوں؟ ہاتھ کو آ کو منہ کو آیا نہیں کہتے, کیا بولتے ہیں؟ ہاتھ کو تو آ گیا, دیکھ کو آنکھیں لال ہو گئے, بھئی اچھی خاصی پیک ہوگی, اتنا بینیفٹ ہوتا, یہ ہوتا وہ ہوتا, کئی ساری پلاننگاں کر لیے. یہ کچھ بارش رات پوری کی پوری کھیتی برباد ہو گئی. اللہ وہ بولتا اچانک سارے عذابات لاکھوں میں تم نہ آزمات ہوں. یہ سارے پرابلم کا سلوشن اللہ ایک کچھ بولے. کتنے چیزیں بولے آپ میں یاد ہے؟ نمبر 1 ڈر, نمبر 2 بھوک, نمبر 3 مال میں کمی, نمبر 4 ہمارے جو پیارے لوگ رہتے نا انہیں لے لیتا اللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے, نمبر 5 ہمارا بزنس ٹھپ ہو جاتا وہاں پر. یہ 5 چیزوں کے ذریعے اللہ ہمیں آزماتا. اس کے بعد ایک ہی بات بولتا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اس میں جا کو باہر بول کو ہلہ بولنا نہیں, باہر جا کو ماں ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, ہم نہ مصیبتاں دے ڈالے, اللہ پریشانیاں دے ڈالا, دوسرا دیا نہیں, ہمیں نمازاں پڑھتے ہیں, روزہ سب کچھ رکھتے ہیں, مصیبتاں بھی ہمارے کچھ آتے ہیں. ہمارے لوگوں کی زبان یہ, ہمیں نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, سب کچھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن ایک کافر سامنے ہے, اللہ کی عبادت نہیں کرتا, انہیں اللہ اتنی اچھی رائل لائف دیا اسے, آخر اللہ کی عبادت کئی کو کرنا ہے ہمیں. اللہ یہاں سے ہمیں آزماتا ہے, تھوڑی چھوٹی چیزوں میں اللہ ہمیں آزماتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ خوشخبری ہے, نصیحت ہے, بہت بڑا ایک اہم پیغام چھپا ہوا ہے. 2 مقصد ہو گئے. پہلا اللہ کی عبادت, جب بندہ عبادت کرتا ہے, بڑا ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, تو ہم اسے آزمائیں گے کہ اس کے اندر اسٹیبلٹی ہے یا نہیں, کیا صرف خوشی میں عبادت کرتا یا پھر تکلیف میں بھی عبادت کرتا, دونوں میں ہم اسے آزمائیں گے. یہ 2 مقصد ہو گئے. تیسرا مقصد اللہ رب العالمین کہتا ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, یہاں پر بھی لام آ گیا, اخرجت للناس, ہم نے تمہیں خیر امت بنایا ہے, ہم نے تمہیں نکالا ہے لوگوں کے لیے. اللہ پہلے کیا بولا؟ میرے لیے تمہیں پیدا کرا. اس کے بعد کیا بولا؟ پیدا کر کو تمہیں کو آزماتوں میں. تھرڈ آپشن, میری عبادت کر لیے, مجھے جان لیے, مان لیے, اس کا آخری تمہارا ہدف کیا ہونا ہے؟ میں کون بول کو سامنے والے کو بتانا, میرا انٹروڈکشن, میرا پرچار, میرا ایڈورٹائزمنٹ, تمہیں کچھ تمہارا کچھ کرنا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. ایک سوال آپ لوگوں سے, ہماری امت سے پہلے اس دنیا کے اندر سب سے بڑی عزت والی قوم کون سی تھی؟ اب تو ہماری ہے چھوڑو, اللہ کے نبی آنے کے بعد ہمارے سے پہلے کون تھے عزت والے؟ ابراہیم علیہ السلام. زور سے, کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تھے. میں بولا قوم, نبی نہیں. کون سی ہماری امت ہے, اس سے پہلے کون سی امت تھی عزت والی؟ ذرا مائنڈ کو زور ڈالا. ہاں زور سے. موسیٰ علیہ السلام. اور نہیں معلوم بھائی, ہم مسلمانوں کی ہسٹری نہیں معلوم کیسا. پھر سب سے بڑی عزت والی قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل. کون تھے؟ بنی اسرائیل. سورہ بقرہ میں کئی مقامات پر اللہ بولا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل, تم سب سے بڑی عزت والی قوم تھی, یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو. اذکروا نعمت اللہ, یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب اللہ نے تمہیں فضلتکم علی العالمین, دونوں دنیا پر فضیلت دیا تھا اللہ. یہ دنیا میں بھی عزت, وہ دنیا میں بھی عزت. جنت کا دسترخوان اتارتا تھا اوپر سے اللہ تمہارے واسطے, ہر طرح کی نعمت اللہ تمہارے کو دیا تھا. اب ہمیں جاننا کیا ہے, یہ بنی اسرائیل اتنے عزت والے تھے, سو آخر اللہ اتنا ذلیل کہیں کو کر ڈالا ہے نا. آج کیا ہم حقیقت میں دعوتی کام کر رہے ہیں؟ بولو جی. اتنی ذلت جو ہے نا, اللہ عزت دے دوں گا کو بولے, آج یہ عزت ذلت میں کیسے کنورٹ ہو گئی؟ آج ہمارا دعوتی کام کیا معلوم, واٹس اپ کسی ایک مولوی صاحب کا بیان آ جاتا ہے, بھائی ترکی میں ایسا ہوتا ہے کہتے, ویسا ہوتا ہے کہتے, مسلمانوں کے اوپر ظالمہ ایسا ظلم کرتے ہیں کہتے. بس وہ واٹس ایپ میں لے کو دوسرے کو فارورڈ کرنا, اور فارورڈ کرتے ہوئے ٹارچر بڑا اچھے سے کرتے ہیں ہم لوگ. اس میسج کو آگے فارورڈ کرنا ہوگا,
مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنا تو کرنا ہوگا. کبھی سنیں, کبھی پڑھے یہ واٹس ایپ کے اندر بڑا اچھے سے آتا ہے سب چیز. بھئی یہ میسج سامنے بھیج ڈالو. اگر تم نہ رسول سے سچی محبت ہے تو, اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ میسج کو سامنے فارورڈ کرو. تمہیں یہ دعوت کے کام کرتے ہیں. سو آج ہمارے لوگ دعوت کا اصل جو کام کرنا یہ نہیں ہے میرے باپ. دعوت کے کام میں نا مرد اور عورتیں دونوں برابر کے شریک ہے, صرف مرد نہیں. اس سے پہلے ایک غیروں کی طرف سے ایک ٹاپک آیا ہوا تھا اللہ کے نبی کی شان کے اوپر. ہمارے نبی 11 شادیاں کرے. کتنے شادیاں؟ کیا تھا اشنا ہوا تھا, ایک عورت ایسے الزام لگی تھی اللہ کے نبی کے اوپر, ایک 6 سالہ لڑکی سے سم تھنگ کچھ بول نہیں سکتا. تو یہ سارے لا کر کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی 11 شادیاں کیوں کریں؟ معلوم ہے کہ جی؟ اگر کوئی پرسنلی آپ کو پوچھ لیا ہمارے نبی کے بارے میں, کیا جواب دیتے ہیں ہمیں؟ کیوں کرے 11 شادیاں؟ ہر ایک کا الگ الگ مقصد تھا. آپ کو معلوم ہے ایک عورت کی کنڈیشن, ہر ساری عورتوں کی کنڈیشن ایک طرح نہیں رہتی. ایک عورت کی کنڈیشن ایک طرح رہتی. اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہر عورت کے تاکہ سارے مسائل دنیا کو معلوم ہو جائے. مردوں کے اندر صحابہ تھے اللہ کے نبی کے پاس جو سنتے تھے مردوں کے مسائل سامنے پہنچانے کے واسطے. لیکن 11 بیویوں کا مقصد ایک کیا تھا؟ دعوت کا کام. عورتوں کے مسائل اگر نبی نہیں بتائے تو کون بتاتے پھر؟ جب ڈاؤٹ رہتا تو آپ کو نبی سے پوچھتی تھی عورتیں, اور جا کر سارے لوگوں کو بتاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ سے غالباً کتنے حدیثیں ہیں مروی؟ سارے عورتوں کی جو پرسنل مسائل ہیں نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں ہمیں. یہ عورتوں کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں میں بھی دعوت کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے اس وقت تک بھی کرے, نبی کے بعد اور بڑھ چڑھ کر کرے صحابیات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھے نا, عورتوں کے اندر دعوت کا کام. حالانکہ مرد بھی آ کر پوچھتے تھے عورتوں سے, اتنی ایجوکیٹڈ بن گئی تھی عورتیں کہ مرد تک آ کر کے ہے ازواج مطہرہ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے. تو لہٰذا عورتوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دعوت کے کام میں مردوں کا ساتھ دیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ایسے جب بھی پروگرام منعقد ہوتے ہیں اپنے ساتھ بازو کے گھراں والے کو بھی اٹھا لے کے آ جاؤ. کب تک کر وہ دنیا دنیا؟ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی, ان الدنیا حلوۃ و خضرۃ. دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی گرین سٹی ہے. بولتے نا بھائی کیا ہے بھی گرین سٹی, ہر طرف گرین, ہریالی ہریالی. اللہ کے نبی بس بولے حلوۃ مانے میٹھا, بڑی میٹھی ہے دنیا. خضرۃ بڑی سرسبز و شاداب ہے, بڑی گرین دکھتی ہے, دیکھے تو دل لگ جاتا تمہارا وہاں پر. اللہ تمہارے پاس رکھ ڈالتا ہے چیز حلوۃ و خضرۃ. اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اللہ واللہ مستخلفکم فیہا. اللہ تمہیں اس زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا, صرف دکھا کو چھوڑتا نہیں اللہ تمنا, اس کا مالک بھی بنا ڈالتا اللہ. مستخلفکم فیہا, اللہ خلیفہ بناتا. اس کے تھرڈ جو سینٹنس بولے اللہ کے نبی, اس پر غور کرنے کی بات ہے. فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. یہ سب کچھ تم کو دیکھو, اچھے خاصی بلڈنگ گاڑیاں سب کچھ دیکھو, اللہ دیکھنا چاہتا. فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. تمہیں دعوت کا کام کیسا کرتے سامنے, تمہیں کیسا تمہارا ورک کیا رہتا کرنے کا, اللہ سب کچھ دیتا تم نا, دنیا کی ساری چیزیں دیکھتا. فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, تاکہ تمہیں دیکھے کہ تم کیسا عمل کرو گے. اس کے بعد نبی نے کہا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. دنیا مل گئی, یہ سارے چیزاں مل گئے, تو 2 چیزوں کو دل میں بسانے سے بچ جاؤ. تمہیں ہاتھ میں رکھو چلتا, دل میں لا کو اس کی محبت بٹھا لو نا. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا, دنیا سے بچو, دنیا سے بچو. وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, عورتوں سے بچو. دنیا کے ایگزامپل میں سب سے بڑی چیز یہ ہے, جب سے اس کی دنیا ہمارے پاس آ گئی نا, آپس میں ماں باپ کی قدر چلے گئی ہمارے پاس. ماں باپ کی ایک زمانے میں بڑی اہمیت تھی, بچہ باپ سے بات کرنے کا ڈرتا تھا. ہمارے ماں باپ کی, باپ دادا کی جو قصے سنتے رہتے ہیں ہمیں, بچی باپ کے سامنے انکھیاں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس کی, باپ سے بات کرنا تو دور کی بات. جب سے یہ چیز آ گئی نا, ماں باپ کی اہمیت گھٹ گئی ہمارے پاس. دوسری چیز, رشتہ داروں کی جو ایک زمانے میں دور دراز سے ہمارے گھر کو آتے تھے, دیکھو ہماری محبت میں بھائی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بھایا ہیں, ہمارے ابا ہیں, ہمارے ریلیٹیوز ہیں, کئی لوگ ہماری محبت میں آتے تھے. آج انہوں آنا بھی چھوڑ ڈالے ہمارے گھروں کو اس کی وجہ سے. آتے گھر میں بیٹھتے, ہر کوئی بزی فون میں, ہاں امی کچن میں بزی, انہوں بھی فون میں, بچے فون میں بزی, آخر بات کرنے والا کون ان کو. سارے چیزیں کیا ہے, اللہ کے نبی بولے فَاتَّقُوا الدُّنْيَا, دنیا سے بچ جاؤ, اور وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, عورتوں سے بچ جاؤ. دنیا کے اندر, ہمارے ہندوستان کے اندر ایک سوال ہے, کتنے سال مسلمان حکومت کرے؟ 800 سال. 100 ایئر. صحیح ہے,
صحیح ہے 800 سال؟ بھائی ذرا نوجوانوں بولے تو اچھا رہتا. کتنے سال حکومت کرے؟ 800 سال پورے اس پر حکومت تھی. اس کے بعد وہاں راؤنڈ فگر 1000 سال پکڑ لے. پوری حکومت مسلمانوں کی جب ختم ہوئی نا 1000 سال غالباً 1000 سال تک مسلمان حکومت کرے دنیا کے اندر. پوری 1000 سال کی ہسٹری تمہیں پڑھ لو. مسلمان جو خلافت عثمانیہ تھی کوئی ایک توحید کا ادارہ نہیں بنے ان لوگوں. ایک توحید کا ادارہ. مسجد تو قائم کر لیتے تھے, پڑھ لیتے تھے اپنے علاقے کے طور پر, پورا مرکزی طور پر سب کے لیے. جیسے بڑے بڑے یونیورسٹی ہمیں بناتے, دیکھو قرآن حدیث کی خدمت کے لیے ایک ادارہ نہیں بنا ان لوگوں. جسٹ اللہ کیا بولے اللہ کے نبی, فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. دنیا کے پیچھے پڑو نہ کو بھائی. دنیا اتنی دنیا مال کی ہرس مال کی اتنی آ گئی تھی. اور دوسری واتقوا النساء, عورتوں کے پیچھے پڑو نہ کو. ایک سوال, شاہجہاں نے تاج محل کس کے لیے بنایا؟ شاہجہاں تاج محل کس کے لیے بنایا؟ بولے زور سے. ممتاز مرد تھا یا عورت تھی؟ کون جی؟ عورت. تو نبی کیا بولے, عورتوں سے بچو, ان کی محبت سے بچو, ہاتھ تک رکھو, بس دل میں بسا لو ان کو. آپ جا کو جو کھنڈرات بن گئے دیکھو, ان کے محلات جا کو دیکھو, ان کے کام کرنے والے ورکروں کی, ان کی دوشیزاؤں کی جو تصویریں ہیں دیکھو, ننگی ننگی پتھروں سے تراشے رکھتے ان لوگوں. عورتوں کے پیچھے پڑ گئے تھے. اللہ رب العالمین انہی دو چیزوں کی وجہ سے کیا ہے, مسلمانوں سے حکومت چھین لیا پوری کی پوری. دعوت کے کام تو بھول ہی گئے تھے مسلمان. بنی اسرائیل کے بارے میں کیا بولے اللہ, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہ لوگ دعوت کے کام سے اصل بھول ہی گئے تھے. لوگ دعوت کسے بولتے کرنے کا, تو اللہ ان سے سب کچھ چھین لیا. آج ہمارے مسلمان ہمیں بھول گئے. 800 سال حکومت کرے, آخری دور مسلمانوں کا پڑھ لے ہو, خون آتا آنکھیں میں سے پانی نمے. پوری رات مرغے سے مرغے کو لڑانا, بکرے سے بکرے کو لڑانا, خوانا گوانا, عورتوں کو لا کو اسٹیج پر نچانا, یہ سارے کام ہمارے مسلمانوں کے تھے, دوسرے غیر نہیں. اللہ جب یہ ساری برائیاں دیکھے ہمارے اندر سے تو بولا ابھی انہوں بھی کام کے نہیں ہیں, اب انہاں سے بھی نکال ڈالنا. آئے انگلش والے آ کو اٹیک کر ڈالے, پورے مسلمان ان کے غلام بن گئے. بنے تھے نہیں بنے تھے, سب کچھ بن گئے. ان کے بعد 1947 میں تھوڑے نیک لوگ تھے. اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے کیا ہے, مسلمانوں کو ہندوستان کے لوگوں سے غلامی سے آزاد کرا ہے. یہ اللہ کا شکر منائیں اور ان لوگوں کا احسان مانیں جنہوں نے دعوت کا صحیح کام کیا تھا. ان کی بدولت آج ہم سکون سے گھر میں سوتے ہیں ہمارے, ورنہ پتہ نہیں کس کی غلامی کرتے تھے ہم لوگ آج. تو آج کیا ہے, دعوت کی بڑی اہمیت ہے. دعوت کا کام کبھی چھوڑو نہ. ہماری زندگی کا ایک روٹین ہے یہ, جب تک اسے پکڑ کو رہتے ہماری زندگی برابر چلتی رہتی. ہمارے لوگوں کو کیا معلوم, ہم نے کیا بھی ہوا نہیں نا, کہاں کی لوگوں کو مارتے ہیں, کہاں کی بس نیوز میں سنتے ہیں بدتش. ہمیں سنے تک ذرا اثر رہتا, سنے کے بعد اثر بھی ختم ہو جاتا. ہمارے لوگوں کی حالت جب تک گھر میں ہوتا نہیں دیکھو, جب تک اسے مصیبت آتی نہیں دیکھو, جو تک رینگتی نہیں کان کے اوپر. جب ہمارے گھر میں مصیبت آتی تو جب معلوم ہوتا بھائی یہ کیا مصیبت کرتا. تو اللہ کیا ہے, وہ آنے سے پہلے سے بولتا ہے اچھے کام کر لو بھائی. اور دوسرا نبی کا احسان ہے ہمارے اوپر. مرتے مرتے ایک دعا کر دو گے نبی, اے اللہ جس طرح پہلے کی امتوں کو 21 بار ہلاک کر ڈالا, تو قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی. ایک سمندر, ایک لہر آئی, ایک زلزلہ آیا, ایک سونامی آئی, پانی کی پوری کی پوری قوم مٹ گئی. قوم عاد اللہ اٹھا کو پٹک ڈالے قوم لوط کو نیچے, پوری قوم کو ایک بار ہلاک کر ڈالے. اللہ جاتے جاتے دعا کرے کہ اللہ جس طرح وہ قوموں کو تو ہلاک کریا, میری قوم کو ویسا ہلاک کرنا کو اللہ. تو اللہ وہ دعا قبول کر لیا. اس کا نتیجہ ہے کہ ہم سنتے نیوز کے اندر جاپان میں زلزلہ آیا, ترکی میں زلزلہ آیا, سیریا میں مسلمانوں کو مارتے ہیں, میانمار میں مسلمانوں کو مارتے ہیں, ممبئی میں مسلمانوں کے گھر خالی کراتے ہیں. بس دور دور ہمیں سنتے ہیں. اللہ ہمارے نبی کی دعا کی بدولت ہمیں بچا کو رکھا ہے, سمجھے. اگر ہمیں بھی چھوڑ ڈالے کام, آج ادھر ہوا کل ادھر بھی ہوتا. آئی بات سمجھ میں, آج ادھر ہو کو ہے کل ہمارے گھر میں بھی ہوتا. تو لہٰذا اس کو سمجھے. یہاں پر آج کیا ہے, دنیا ایک آیت پڑھے آج صبح کے پروگرام میں قارون کے تعلق سے, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. قوم میں بڑے اچھے لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون بڑا مالدار تھا, بڑا اترالو تھا, اپنے مال کو اترالے پھرتا تھا. پوری کینوے بولتے نا ہم لوگ, اکیلا نکلتا نہیں تھا, سارے باڈی گارڈوں کو ساتھ لے کر پوری کیا ہے
اپنا مال سب کو بتاتے ہوئے پھرتا تھا. آپ کو بولتے لا تفرح، بھائی غرور کرنا کو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ فخر کرنے والوں کو پسند کرتا نہیں. اور بولتے ہیں وابتغ فیما آتاک اللہ دار الاخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں تیرا مال ہے نا کام کو بھی جاتا نہیں، جتنا کھانا ہے اتنا تو کھا لیتا، فخر کرنا کو، لیکن آخرت کے لیے کچھ کر لے، تو آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لے تو تیرا فائدہ ہے. تو بولا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، بھئی یہ سب میرا ٹیلنٹ، تمہارا کیا بھی نہیں. آج ہمارے لوگوں کی بھی یہ حالت ہے، اچھے خاصے بلڈنگیں بنا لیتے ہیں. ہماری سوچ کیا معلوم، ایک 2 اسٹیئر کی بلڈنگ رہنا، سامنے ایک لگژری گاڑی رہنا، اچھی خاصی چھوکری رہنا، وہ بھی آن جاب رہنا، ویل سیٹلڈ ہماری لائف ہے نہیں ہے. بولو یہ ہمارا حال ہے آج. کب تک کر دنیا، ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہاں کو جاتا نہیں تمہارے دنیا کا حصہ. ایک نبی کی حدیث ہے، یہ جب پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح تمہاری موت تمہارا پیچھا چھوڑتی نہیں، دیکھو تمہیں کہاں گئے تو پکڑ لیتی آپ کو، ویسا تمہارا رزق بھی تمہارا پیچھا چھوڑتا نہیں. تمہیں کتنا مال سے بھاگے تو تمہارے پیچھے کچھ آتا ہو. سو دنیا چھوڑ ڈالو. اللہ ہماری عبادت کے لیے پیدا کرے، آپ آزمائش کے لیے پیدا کرے، آپ دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا کرے. آپ ایسے پروگراموں میں 4 باتیں سیکھو، جا کو گھر والوں کو سدھارو. آج 4 ہے، انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ میں اپنی جانب سے 1-2 لوگوں کو ایکسٹرا لاؤں گا اگلے پروگرام میں. کریں گے انشاءاللہ کوشش. ایسے پروگراموں کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے، دوسرے نہیں کریں گے. لوگ تھوڑا آگے کیا کرتے ہیں، اپنے آگے بڑھتے، آپ لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے کھینچنا ہے، لوگوں کو آپ لوگوں کو بڑھانا ہے. یہ سب چیز ہر پروگرام میں آنا، 2 لوگوں میں بیٹھنا، بیٹھے سے بیٹھے لوگ آپ کو انس سن کو جانا نہیں. بھائی چل ذرا کب کر دنیا، صبح سے لے کو شام تک دنیا 4 دن کے بعد سن لے کو آئیں گے. چل ہر کوئی آ جاتا، بولے تو ذرا پیار سے بولو، محبت سے بولو. ہر کوئی تمہارا دوست آ جاتا ہے. بیڑی کے جو دوستاں، سگریٹاں کے دوستاں ہمارے ہے، دیکھو صبح میں بیٹھ کو کتنے لوگ بیٹھے رہتے وہاں پر کٹے کے اوپر بیکار کی باتیں کر لے. ایسے سارے لوگوں کے ایک پلان بنا کو، نوجوان نہیں بڈھے لوگ کام کر سکتے سے، ایک تو انس بیٹھ کو رہتے اس میں پکڑ لے کو ان لوگوں کو، کیونکہ کس کی لائف کب ختم ہوتی کرنے کا معلوم نہیں. آنکھیں کے سامنے چلے جاتے ہیں. صبح ہوتی اعلان، ایک اعلان ہے، ایک ضروری اعلان ہے، بول کو امام صاحب اناؤنس کرتے ہیں. ہر دن کی خبر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا نمبر کب آتا کہ معلوم نہیں. ذمہ داری سمجھ کو اٹھا لے گا. انشاءاللہ اگر تمہاری طرف سے 1-2 باتیں سن کو اس پر عمل کر لیے نا، تمہاری دنیا بھی بن جاتی، تمہاری آخرت بھی بن جاتی. اپنی ریسپانسبلٹی سمجھو. ایسے پروگرام جہاں پر بھی ہوتے ہیں ان کو انکریج کرو. اور کیا کرنا ہے، ان کو ساتھ دینا ہے، 4 لوگوں کو جوڑنا ہے. اور عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے آزو بازو جتنی بھی عورتیں ہیں، کوئی دنیا کا پروگرام ہوا تو سب لوگ آ جاتے ہیں، کوئی شادی کا فنکشن ہے تو پورے آ جاتے ہیں، جگہ رہتی نہیں وہاں پر، ویسا آپ کو مجمع جم جاتا ہے. لیکن کوئی دینی پروگرام ہے بولے تو آنے کے واسطے ریڈی نہیں ہے لوگ. تو لہٰذا کوشش کریں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، پاؤ گھنٹہ بول کو کھینچ لے کو اور ان کو انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو دعوت و تبلیغ کا کام مرتے دم تک اللہ کرنے کی توفیق دے. اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور کیا ہو اللہ اور اس کے رسول کے حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا. اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم تجھ سے راضی. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور من فؤادي حينما رأى